میرے یوٹیوب چینل کے ناظرین، انگریزی پڑھنا حرام نہیں، انگریز بننا حرام ہے۔ وی آر ناٹ فاربیٹنگ ٹو یو ٹو اسٹڈی ٹو دا انگلش۔ ہم آپ کو انگریزی پڑھنے سے منع نہیں کرتے، ہم آپ کو انگریز بننے سے منع کرتے ہیں۔ انگریزی خوب پڑھو لیکن اپنے کلچر کو فنا مت کرو۔ آپ نے گاندھی کو دیکھا ہے؟ لندن کی سڑکوں پر لنگوٹی باندھ کر چلتا تھا، کہتا تھا انگریزوں کا کلچر اپناؤں گا تو میرا کلچر تباہ ہو جائے گا۔ افسوس ایک کافر کو اتنی عقل آ گئی، ایک باطل مذہب کے پیروکار کو ایسی سمجھ آ جائے اور ہم اپنے سچے مذہب پر ایمان نہ لائے۔ ایمان اگر لائے بھی تو عمل نہ کر سکے۔ گاندھی تو جہنم میں جلے گا، ہم اپنے مذہب پر چلیں گے تو جنت ملے گی۔ لیکن اس کے باوجود ہم انگریزوں کے کلچر میں فنا ہو رہے ہیں۔ ہمیں تو اپنی تہذیب کو اپنانا چاہیے تھا، لیکن ہم نے انگریزوں کی تہذیب کو اپنی تہذیب پر فوقیت دی۔ ہم بس اسی ذہنیت کو حرام بتاتے ہیں، ورنہ اگر صرف انگریزی پڑھتے تو کیا بات تھی۔ انگریزوں کے دور کے گورنر، ان کا پوتا تھا۔ اللہ تعالی نے جب اس کو توفیق دی تو اس نے داڑھی رکھ لی، لباس بالکل شرعی، کوئی دیکھ کر نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ انگریز کا پڑا ہوا اور انگریز کے گورنر کا پوتا ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، نیت بدلو کہ انگریز کو اسلام پیش کروں گا۔ اس نیت سے انگریزی پڑھنا عبادت ہے، انگریزی پڑھنا ثواب لکھا جائے گا۔ ایک انگریز کے بارے میں کہا جاتا ہے انہوں نے پوری زندگی اپنی وضاحت نہیں بدلی، اور ایک مسلمان بزرگ تھے، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ڈپٹی کلرک تھے، انگریز کے پاس ملازم تھے، لیکن وضاحت اسلامی تھی، خوبصورت بھی بہت تھے، غوری خاندان کے تھے، گورے تھے، چٹے تھے، گول ٹوپی، شیروانی اور پاجامہ پہنتے تھے۔ ایک بار سب افسران کو کمشنر نے بلایا تھا، کمشنر انگریز تھا، سب کوٹ پتلون میں تھے، اور یہ بزرگ پہنچے تو کمشنر کھڑا ہوتا ہے، ہاتھ ملاتا ہے، ان کے لیے کرسی منگواتا ہے اور کہتا ہے آپ کا لباس تو شاہانہ لباس ہے، عالمگیر اور شاہ جہاں کا لباس ہے۔ دوسروں کے متعلق کہتا ہے یہ سب میرے نکال ہیں۔ جو قوم اپنی تہذیب اور کلچر کو فنا کرتی ہے، دوسری قوموں کی نظر میں ذلیل ہو جاتی ہے۔ اس نے اپنی تہذیب کو حقیر سمجھا، اور جب اس نے اپنی تہذیب کو حقیر سمجھا تو دوسری قوم اس کو حقیر سمجھنے لگتی ہے، اور جو قوم اپنی تہذیب کو برقرار رکھتی ہے دوسری قوموں کی نظر میں اس کی عزت ہوتی ہے۔ آج اگر دین پر عمل کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی، رفتہ رفتہ شروع کرو۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ آج ہی سے انگریزی لباس چھوڑ دو، داڑھی رکھ لو، لیکن ان باتوں کو دل سے برا جان دو۔ رفتہ رفتہ چھوڑنے کی کوشش کرو، کسی اللہ والے کے ساتھ تعلق قائم کر لو، کسی ولی کے ساتھ اپنا رابطہ بحال کر لو، پھر وہ جس طرح کہے اس طرح عمل کرتے رہو، انشاءاللہ ہمت پیدا ہو جائے گی۔ ہماری نہ